سوچو کہ صاحب جو ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو معاملہ اللہ ناراض ہو گیا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہم سے ناراضی کیوں ہے؟ یہ ہمارے ایک بہم پرستی یہ ہے کہ اگر بکری ہو رہی ہے خوب اور ایک دو دن بھی سامان صحیح سے نہیں بکا تو کھوپڑے میں یہ آتا کسی نے کروا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے میرا آگا مفتی صاحب کا بات کو قابض کر دو، مفتی صاحب بیچارے سیدھے سادھے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، پریشانی تو آتی رہتی ہے لیکن اس کا یہاں سے پیٹ نہیں بھرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا، کسی تانترک کے پاس جائے گا، تو جب بتائے گا لمبا چوڑا نسخہ 10,000 روپے خرچ کروائے گا تو مانے گا کہ ہاں کسی نے کروایا مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو ویسی آمدنی نہیں ہو رہی تھی، 10,000 روپے قرضے میں لے کے اسے دے گا تانترک کو جا کے تو اس کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے بھی آزماتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ آزماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یا محبت کرے گا تو محبت میں آزمائش تو ہوتی ہے نا، تم کتنے کر رہے عاشق ہو، ذرا سی تھوڑی سی پریشانی دے دی تو یہ آیا کسی نے کروا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال پریشان رہے تھے، 18 سال سب ختم سب ختم۔ مجھے ایک بات اور سنا دو، حکایت یاد آ رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو رہا مجھے صاحب، ایک بات بس بات تو ختم ہے۔ ایک بادشاہ سلامت کا انگوٹھا کٹ گیا تھا، تو ان کے وزیر صاحب بولے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ بولا میرا انگوٹھا کٹا تو حکمت دکھ رہی ہے۔ جلال میں آ رہا ہے بادشاہ سلامت، وزیر صاحب کو نکال دیا، جیب میں بند کر دیا، نیا وزیر صاحب کو رکھا ڈیوٹی پہ۔ اور پہلے کے زمانے کے بادشاہوں کو شکار کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، شکار کھیلنے نکلے نئے وزیر صاحب کے ساتھ، شکار کھیلنے جب پہنچے جنگل میں راستہ بھٹک گئے، نیا وزیر اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ الگ راستے پہ یہ الگ راستے پہ، سامنے ایک بستی تھی، بستی میں ایک آدمی آتا ہوا دیکھا، اس نے بادشاہ کو پکڑا، وہ کہنے لگا ہمیں بہت دیر سے ایک آدمی کی ضرورت ہے، ہمیں بلی چڑھانی ہے۔ بادشاہ بولا میں بادشاہ ہوں، تو بولا تم بادشاہ ہوتے تمہارے ساتھ تمہاری رعایا ہوتی، کمانڈو ہوتے، وزیر ہوتے، تم کوئی ہٹ کے گھوم رہے ہو۔ اس نے بڑی قسمیں جی بولا، اس نے ایک بھی نہیں سنی اس کی، لے گیا بستی میں پکڑ گیا، رات میں رکھتا کھلایا پلایا، صبح لے کے پہنچا قربان گاہ میں جہاں بلی چڑھنی تھی، سر جھکایا، جلاد تیار تھا کڑا سا لیے ہوئے، کسی نے دور سے دیکھ لیا ارے تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ قربانی اسی جانور کی ہوتی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جب انگوٹھا کٹا ہوا دیکھا رے بادشاہ تو عیبدار ہے، منع کر دیا کہ اس کی قربانی اس کی بلی نہیں چڑھے گی، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، بچ گیا۔ تب آیا کھوپڑے میں یار ہاں بات تو صحیح کہہ جاتے ہیں، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اگر انگوٹھا بچا ہوا ہوتا تو آج ہی ختم ہو جاتا معاملہ۔ دربار میں آیا اور وزیر کو جیل سے نکالا، معافی مانگنے لگا کہ یار تم نے بات صحیح کہی تھی کہ باقی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں، اگر انگوٹھا نہیں کٹا ہوتا تو یہاں میرا معاملہ خراب ہو جاتا، معاف کر دے، پھر سے اپنا عہدہ قبول کر لے۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ میں جیل میں تھا، میں تو تمہارا خاص وزیر تھا، دونوں پکڑے جاتے، تم تو بچ جاتے، میری تو ہو جاتی، تم بچتے میری چڑھ جاتی۔ ہاں تو یہ مت سمجھا کرو، مصیبتیں بھی آتی ہیں اللہ ہی دیتا ہے، اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، موقعانی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اچھے کام کرو، اچھی زندگی پاؤ، لیکن شرط ہے آپ ایمان والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، صحیح معنی میں مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔